بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک شخص نے اپنی بہن کو قبر کے اندر دفن کیا، اس کے پیسوں کی تھیلی گر گئی اور قبر کو جب دوبارہ اسے کھولا تو وہاں قبر میں آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ آج میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں۔ عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ یہ مدینے کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر ایک شخص رہتا تھا اور اسی مدینے کے اندر ایک گلی کے اندر کسی محلے کے اندر اس کی ایک بہن رہتی تھی۔ چنانچہ اس بہن کا انتقال ہوا تو یہ شخص اپنی بہن کو دفن کرنے کے لیے گیا تو اس کے پاس ایک تھیلی تھی جس کے اندر کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، دینار یا اشرف جو بھی تھا، تو وہ اس قبر کے اندر گر گئی۔ جب اپنی بہن کو دفن کر کے واپس اپنے گھر آئے تو پھر اس کو احساس ہوا کہ میرے پاس وہ جو تھیلی تھی وہ گر گئی ہے، اور اس نے سوچا اس کو یہی ذہن کے اندر آیا کہ وہ قبر کے اندر ہی گری ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا اور جا کر اس قبر کو کھولا تاکہ میں اس پیسوں کو نکالوں۔ تھیلی اس کو مل گئی۔ قبر سے جب کھولی تو تھیلی اوپر رکھی ہوئی تھی، وہاں تھیلی اس کو مل گئی۔ تھیلی اٹھانے کے بعد اس نے جب قبر کو مزید جب دیکھا کہ میری بہن کی کیا حالت ہے، تو اس نے دیکھا کہ پوری قبر کے اندر جو ہے آگ لگی ہوئی ہے، آگ کے شعلوں سے قبر بند ہے۔ اس نے روتے ہوئے قبر بند کی۔ بند کرنے کے بعد والدہ کے پاس آیا اور آ کر پوچھا کہ میری بہن کے ساتھ، یعنی آپ کی بیٹی کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کی قبر جو ہے آگ سے بھری ہوئی ہے، آپ بتاؤ کہ اس کی کیا خامی تھی، کیا اس کی غلطی تھی کہ جس کی سزا اللہ پاک نے اس کو یہ دی ہے۔ والدہ نے پہلے منع کر دیا کہ میں نہیں بتاؤں گی، لیکن جب بھائی نے اصرار کیا تو اس پر والدہ نے کہا کہ تیری بہن کے اندر غلطیاں یہ تھیں کہ ایک تو وہ نماز سستی کر کے پڑھتی تھی، ٹائم کو ٹال دیتی ٹائم کو، اور بعد میں جا کر اس کو پڑھتی، اس کا وضو بھی صحیح نہیں کرتی تھی۔ ایک تو یہ غلطی تھی، نماز کو ٹالنا، وضو صحیح نہ کرنا۔ اور دوسری اس کی غلطی یہ تھی کہ جب لوگ اپنے اپنے قبروں میں چلے جاتے ہیں رات کو سونے کے لیے تو یہ دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے باتیں سنا کرتی تھی تاکہ ان کی میں باتیں سنوں، ان کی جو آپس میں جو باتیں کرتے ہیں اندر۔ تو یہ تمہاری بہن کی غلطی تھی کہ وہ ایسی باتیں سنتی تھی اور دوسرے دن لوگوں کے سامنے بیان کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مشہور جو قصہ ہے یہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑا تفصیل سے رکھا ہے، اور یہ جس وجہ سے جو گناہ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اس کے اندر گناہ کیا تھا، نماز کو ٹال کر پڑھنا۔ پڑھتی تھی، یہ نہیں کہ نماز کو چھوڑنا۔ ایک انسان نماز کو اگر ٹال کر پڑھتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے، تو جو بالکل نماز کو چھوڑ دے گا تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ بہرحال اس کی ایک غلطی کیا تھی کہ نماز کو سستی سے پڑھنا، وضو صحیح نہ کرنا۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا جو اس کا بڑا گناہ تھا وہ لوگوں کی باتیں سننا۔ یہ بھی انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا کہ کسی کی سرگوشی، کسی کی بات مت سنو، اور بالخصوص اگر کوئی انسان آپس میں راز کی بات کر رہے ہوں اکیلی جگہ تو خود جان بوجھ کر ان کی بات سننا، یہ تو بہت بڑا کبیرہ گناہ آتا ہے۔ پھر اس بات کو سن کر دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ کسی کی بات اول تو ہمیں سننی نہیں چاہیے، اور اگر بغیر ارادے کے، بغیر ہمارے قصد کے اگر کسی کی کوئی راز کی بات ہمارے کانوں کے اندر پڑ بھی جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو اپنے دل کے اندر دفن کر دیں، کسی کے سامنے اس بات کو بالکل بھی بیان نہ کریں۔ یہ ہماری شریعت ہمیں اس کا حکم دیتی ہے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اس لڑکی کا واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ مرتے ہی، قبر کے اندر جاتے ہی اس کی قبر میں آگ لگا دی جائے گی۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، مجھے، آپ کو، سارے کے سارے مسلمانوں کو ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔